اللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بمحبت الحسین وبجدہ وابیہ وامہ واخیہ وبنیہ وشیعۃ آل محمد والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین والصلاة والسلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین لعن اللہ امتا قتلتک ولعن اللہ امتا ظلمتک ولعن اللہ امتا سمعت بذلک فرضیت بہ یا مولا یا ابا عبداللہ انی سلم لمن سالمکم وحرم لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم الى یوم القیامہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات عليه عزیزان گرامی، ارشاد رب العزت ہے اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں روزانہ یہ دعا مانگتا ہے کہ ہمیں صراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھنا۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر پروردگار عالم نے اپنی نعمتوں کو نازل فرمایا ہے۔ اس راستے پہ ثابت قدم رہنا ہے، باقی رہنا ہے، اور اس راستے پہ نہیں چلنا ہے جن پر غضب الہی آیا ہے یا جو لوگ گمراہ ہو گئے۔ روزانہ کی یہ دعا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون صراط مستقیم پر ہے اور کون صراط مستقیم پر نہیں ہے۔ صراط مستقیم پر رہنے والے خدا، رسول اور آل رسول کی راہ پہ چلتے ہیں، اور صراط مستقیم پر نہ رہنے والے خدا، رسول اور آل رسول کے فرمان پر عمل نہیں کرتے۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں قارون کا واقعہ پیش کیا تھا کہ قارون نے خدا اور رسول کے خلاف نافرمانی کی اور اطاعت اور فرمانبرداری نہیں کیا اس نے۔ کیوں؟ تھوڑی سی دولت کے لیے۔ اس نے زکوٰۃ کے حکم کی نافرمانی کی اور زکوٰۃ سے بچنے کے لیے اس نے کچھ پیسے استعمال کیے تاکہ جناب موسیٰ کلیم اللہ کی شان میں گستاخی کرائی جائے، اور جناب موسیٰ کلیم اللہ پھر ہم سے مطالبہ زکوٰۃ نہ کر سکیں۔ لیکن یہ اللہ کے نمائندے ہیں، یہ حکم خدا پہنچاتے ہیں، ان کا کام حکم خدا کا پہنچا دینا ہے۔ قرآن نے بھی اشارہ کیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام پہنچا دینا ہے۔ ماننا یا نہ ماننا یہ تمہاری مرضی ہے، تمہارا اختیار ہے،
اللہ نے انسان کو مجبور نہیں بنایا ہے، مختار بنایا ہے۔ آپ کی مرضی ہے آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے راستے دکھلا دیے ہیں، کون شکر گزار ہے، کون کفر کرنے والا ہے۔ تو انبیاء مرسلین کا کام پہنچا دینا ہے، انہوں نے پہنچا دیا۔ اب اگر ان کی شان میں مخالفت ہو رہی ہے، ان کے سامنے مخالفت ہو رہی ہے، تو انہیں کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا خود عذاب بھیجے گا، خدا خود جو ہے بدلہ لے گا۔ مثال سامنے ہے کہ آدم کے سامنے اکڑنے والے کو بھی خدا ہی نے ذلیل کیا ہے، آدم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ یہ اللہ نے جو ہے آدم کو سجدہ کیوں کرایا، سوچنے والی بات ہے، آدم کو سجدہ کیوں ہے؟ اور اگر آدم کو سجدہ تھا، کرایا ہی تھا، تعظیمی سجدہ ہے۔ یہ سجدے کے بارے میں یہ کہ تعظیمی سجدہ ہے۔ جناب آدم کے سامنے سب نے سجدہ کر لیا، لیکن ایک نے اکڑ دکھلائی۔ تو جناب آدم کو یہ نہیں کہنا پڑا پروردگار اس نے ہمیں جو ہے بے عزت کر دیا، اس نے جو ہے ہماری شان گھٹا دی اور ہمارے سامنے اکڑ کر آ گیا، نہیں، اللہ دیکھ رہا۔ اور اللہ نے جو ہے ابلیس کو وہاں سے نکالا۔ کہاں سے نکالا؟ ملائکہ کی صفوں میں رہنے والا جو ملک بنا بیٹھا تھا، اسے اللہ نے کیوں نکالا؟ کہا ہمارے بنائے ہوئے کو نہیں مان رہے ہو۔ بھائی آج یہی تو معاملہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بس ہم اللہ کی مانیں گے۔ بھائی اللہ کی ماننے سے کام نہیں چلنے والا، اللہ کو بھی مانو، اللہ والوں کو بھی مانو، تب کامیابی ہوگی۔ شیطان کی غلطی یہی تھی، اللہ کو مان رہا تھا، اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مان رہا تھا۔ ایک صلوات محمد آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ۔ شیطان یعنی شیطانیت اگر دیکھنی ہے تو یہاں سے دیکھ لیجئے۔ کیا ہم اللہ کو مان رہے ہیں؟ آپ اللہ کو مان رہے ہیں تو اللہ کے بنائے ہوئے کو بھی تو مان لیں۔ کیا کہنا واہ! شیطان نے کہا ہم سجدہ نہیں کریں گے، سب نے کر لیا، اس نے انکار کر دیا۔ اچھا آج کے روشن فکر مسلمان کیا کہنا بولتے نا ہمیں خاموش رہنا چاہیے، ہر جگہ نہیں بولنا چاہیے۔ بھئی ہمیں ہی تو بولنا چاہیے، اس لیے کہ ہم خدا رسول والے ہیں، ہمیں کو بولنا چاہیے۔ ہم خدا رسول اور اہل بیت والے ہیں۔ اللہ نے جو ہے ابلیس کو ملائکہ کی صفوں سے نکالا۔ اللہ سے کوئی کہے اللہ اگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو تو بھی خاموش رہتا، اس کی عزت بچی رہتی۔ اتنے سالوں سے ملائکہ کی صفوں میں رہتا تھا، اتنا بڑا عبادت گزار تھا، تو خاموش رہتا، اس کی عزت بچ جاتی۔ خدا نے کہا میرے بنائے ہوئے کے سامنے اگر کوئی اکڑ دکھلائے تو یہاں خاموش نہیں رہا جاتا، یہاں اسے نکال دیا جاتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ عزت دار وہی ہے جو خدا رسول کی عزت کا خیال رکھے۔ اپنی عزت اگر بنانی ہے تو خدا رسول کے راستے پہ چلو، خدا رسول کی نافرمانی کر کے کوئی عزت دار نہیں بن سکتا۔ خدا رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنی ہے۔ اگر خدا نے حکم دیا ہے سجدہ کرو تو ہم یہ نہیں کر سکتے کہ پروردگار تیرا تو کروں گا، ان کے سامنے نہیں کروں گا۔ نہیں، اسی خدا کا حکم ہے جس خدا نے اپنے سجدے کے لیے کہا ہے، اسی نے یہ بھی کہا ہے آدم کے سامنے بھی سجدہ کرو۔
اللہ بھی امتحان لیتا ہے، رسول بھی امتحان لیتے ہیں۔ اللہ نے امتحان لیا کہ ملائکہ کی صفوں میں رہنے والا کس نظریے کا ہے اسے جانچنا پڑے گا، کس فکر کا ہے اسے دیکھنا پڑے گا۔ آیا ملائکہ کی صفوں میں رہنے والا ملائکہ جیسا ہے یا بنا بیٹھا ہے؟ ملائکہ جیسا ہے یا ملائکہ کی صفوں میں بنا بیٹھا ہے؟ اسی لیے آدم کا سجدہ کرا کے دیکھ لیا، اگر یہ ملائکہ ہوتا تو سجدہ کر لیتا، یہ بنا بیٹھا ہے اس لیے اکڑ گیا۔ ایک صلوات پر محمد علیہ۔ اچھا، اب یہ ملائکہ کی صفوں سے نکلا تو حجاج کی صفوں میں بھی ہمیں دیکھنا ہے، حاجیوں کی شکل میں۔ آیا حج میں آئے ہوئے سب حاجی ہیں یا اس میں بھی کچھ بنے ہوئے حاجی صاحبان ہیں؟ اللہ نے میدان غدیر میں حکم بھیج کر نبی کو رکوا کر 1.25 لاکھ حاجیوں کو مجمع کو ٹھہرا کر کا حکم پہنچا دو، تبلیغ کر دو۔ اب جو نبی نے اعلان ولایت امیر المومنین کیا تو جسے سب جو ہے حاجی سمجھ رہے تھے، نمازی سمجھ رہے تھے، نبی کے ساتھ رہنے والا سمجھ رہے تھے، جیسے ہی غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا وہ بھی اکڑ کے آ گیا، کہا یا نبی اللہ، آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھ لی، آپ نے کہا حج کرو، ہم نے حج کر لیا، آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھ لیا۔ اب یہ کیا کہ آپ اپنے بھائی کو جو ہے جانشین بنا کے جا رہے ہیں؟ یہ جانشین کیوں بنا کے جا رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں کے رخسار پہ تماچا ہے جو مولا کے معنی کو بدلنا چاہتے تھے۔ اگر دوست بنایا ہوتا تو اتنا کرتا نا، یہ مولا پہ اکڑ رہا ہے۔ ایک صلوات پر محمد علیہ۔ دوست سب کے دوست ہوتے ہیں، کسی کی دوستی کا اعلان ہے تو کوئی نہیں ناراض ہوگا، لیکن یہ آ کے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے 1.25 لاکھ حاجیوں، نمازیوں، صحابیوں کے درمیان۔ حارث بن نعمان فہری، یا نبی اللہ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ نماز کہیں پڑھ لیا، روزہ کہا رکھ لیا، حج کہا کر لیا، ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، فرما برداری کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، اب یہ کیا کہ آپ اپنے بھائی کو جو ہے اپنا جانشین مولا بنا رہے ہیں؟ اتنا غصے میں تھا۔ دیکھیں جب انسان غصے میں ہوتا ہے نا تو شیطان حاوی ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ غصہ بھی ایک آگ ہے اور شیطان بنا ہی آگ سے ہے، یعنی اگر شیطان کی راہ پہ چلو گے تو آگ ہی میں جلو گے، اس لیے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، لہذا غصے سے کام نہیں لینا چاہیے۔ یہ غصے میں نبی کے سامنے آ گیا، کہا یا نبی اللہ، یہ حکم آپ نے اپنی طرف سے اگر پہنچایا ہے تو خدا آپ پہ عذاب کرے، اور اگر جو ہے یہ خدا کی جانب سے ہے تو ہمارے اوپر عذاب نازل کرے۔ وار خدا، تیری خدائی کو سلام، تو عذاب دینے میں جلدی نہیں کرتا، لیکن غدیر میں بتلا دیا علی کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہوتا ہے، سارے عذاب تو برداشت کر لے جاتا ہوں لیکن علی کے معاملے میں تاخیر ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا اگر تو نے اپنی طرف سے بنایا ہے، آپ نے اپنی طرف سے بنایا ہے تو آپ پہ آنا چاہیے عذاب، اور اگر خدا کی جانب سے حکم ہے تو ہم پر آنا چاہیے۔ اللہ نے پتھر بھیج دیا اور اسے میدان غدیر میں ہی واصل جہنم کر دیا۔ ایک شیطان
ملائکہ کی صفوں سے نکلا۔ کب؟ سجدہ آدم۔ ایک شیطان غدیر میں نکلا جو حاجیوں کی صفوں میں تھا۔ کب؟ کہا جب ولایت علی کا معاملہ آیا۔ پروردگار نے آدم کو جو سجدہ کرایا ہے، اس سجدے کے بارے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ولایت امیر المومنین کا قبول کرنا ایسے ہی ہے جیسے ملائکہ کا آدم کے سامنے سجدہ کرنا۔ ولایت امیر المومنین کا اقرار ایسے ہی ہے جیسے ملائکہ کا آدم کے سامنے سجدہ کرنا، یعنی جو ولایت امیر المومنین کو قبول کر رہے ہیں وہ اپنے وقت کے ملائکہ کی صفوں میں ہیں، جو ولایت علی کا انکار کر رہے ہیں وہ کسی بھی صدی میں ہو شیطان کے ساتھ ہیں۔ ایک صلوات بر محمد علی محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا تو قارون حکم خدا کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، احکام خدا کی نافرمانی، زکوٰۃ نہیں دینا ہے، کیوں؟ اتنا زیادہ مال چلا جائے۔ اتنا زیادہ مال بچانے کے چکر میں اس نے کیا کیا؟ نبی کی شان میں گستاخی کروائی پیسہ دے کر، تاکہ یہ اگر ذلیل ہو گئے تو یہ پھر ہم سے کبھی زکوٰۃ مانگنے نہیں آئیں گے۔ اللہ نے عذاب بھیجا تو جو وہ دولت بچا رہا تھا زکوٰۃ کے نام پہ، کیا وہ دولت کام آئی؟ وہ دولت کیا اس کے کام آئی؟ نہیں آئی نا۔ اسی دولت کے ساتھ اللہ نے عذاب بھیجا اور زمین میں اسے میں خزانے کے قارون کو دھسا دیا۔ دولت کون سی کام آتی ہے؟ وہ دولت کام آتی ہے جو دین کی راہ میں کام آئے، یہ دولت کام آنے والی ہے، جو اسلام کے کام آئے، جو رسول اور آل رسول کے کام آئے، جو کربلا کے کام آئے، جو عزاداری میں کام آئے، جو شبیداری میں کام آئے، جو سبیلوں میں کام آئے، جو نظر و نیاز میں کام آئے، یہ دولت نجات دیتی ہے، یہ دولت باقی رہتی ہے، یہ دولت انسان کو بلند کر دیتی ہے۔ وہ اپنے دور کا قارون تھا جس نے سوچا کہ جتنا جو ہے بچا لیں گے اتنا ہی زیادہ خزانہ ہمارے پاس رہے گا۔ یہ اس دور کے عزادار ہیں، جتنا لٹا دیں گے اتنا ہی آباد رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علی محمد پر۔ اور اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو نجف سے کربلا دیکھ لو، کون سی ایسی غذا نہیں ہے جو میسر نہ کی گئی ہو، کون سا ایسا کھانا نہیں ہے جو عزاداروں کے لیے بنایا نہ گیا ہو، کون سی ایسی ڈش ہے جو ان زوار کے لیے آمادہ نہ کی گئی ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی عزادار ہیں، یہ وہی ماتمدار ہیں، یہ وہی محبان اہل بیت ہیں، یہ وہی کربلا والے ہیں، یہی وہ حسین پہ رونے والے ہیں، یہ وہی ہیں جو فرش عزا بچھانے والے ہیں۔ عزاداروں کے لیے، زائروں کے لیے، حسین والوں کے لیے انہوں نے اپنی دولت قربان کر دی، اور یہ جتنا دولت قربان کر رہے ہیں اللہ اتنا ہی نوازتا چلا جا رہا ہے۔ یہ کھانے کے لیے نہیں تڑپ رہے ہیں، یہ کھلانے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔
یہ خود سیر ہونے کے لیے نہیں، یہ سامنے سیر کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ یہ تھکے ماندے تو ہیں لیکن اپنی تھکاوٹ نہیں، عزاداروں کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے۔ دیکھیں دنیا حیران ہے کہ جہاں پر کمانے کے زیادہ موقع ہیں، دنیا دیکھے عزاداروں کو، دنیا دیکھے ماتمداروں کو، دنیا دیکھے کربلا والوں کو، دنیا دیکھے عزاداروں کو، حسینیوں کو، کہ دنیا کی دوسری قوم ہے جہاں تھوڑا مجمع لگ گیا وہاں دام بڑھا دیے جاتے ہیں۔ یہ عزادار ہیں جہاں حسینی اکٹھا ہو گئے وہیں فری کر دیا جاتا ہے۔ صلوات بر محمد علیہ محمد۔ انہیں معلوم ہے کہ انہیں کھلائیں گے تو اس سے بہتر ہمیں ملنے والا ہے، ان کی خدمت کریں گے تو اس سے زیادہ ہمیں ملنے والا ہے۔ آپ کو معلوم ہے نا، جو کام خلوص سے کیا جائے، جذبہ ایمانی سے، محبت میں، قربتاً اللہ کیا جائے، اس کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے۔ قرآن میں دونوں کی مثال ہے۔ جو لوگ محبت میں کام کرتے ہیں، جو لوگ خلوص سے کام کرتے ہیں جذبہ ایمانی کے ساتھ، وہ اگر ایک نیکی کرتے ہیں تو اس کی مثال قرآن نے یہ دی ہے کہ ایک دانہ گیہوں کا زمین کے حوالے کر دو، زمین اس سے جو ہے 7 بالیاں نکالے گی، گیہوں کی 7 بالیاں، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں گے۔ یعنی ایک اگر گیہوں کا دانہ زمین کے حوالے کر دو تو تمہیں 700 ملے گا۔ شرط یہ ہے خلوص ہو، جذبہ ہو، کار خیر ہو، خدا کے لیے ہو، احسان جتلانے کے لیے نہ ہو، اذیت دینے کے لیے نہ ہو، محبت میں ہو۔ کوئی دنیا دیکھے یا نہ دیکھے، یہ عزادار کر کے دکھلا رہے ہیں کہ ہم محبت حسین میں کر رہے ہیں، جتنا کرتے جائیں گے اتنا ملتا جائے گا۔ ایک صلوات بر محمد علیہ محمد۔ جگہ جگہ سبیلیں ہیں، نظر و نیاز ہے، یہ محبت میں ہے۔ حسین کے بچے پیاسے رہے، اب کوئی حسین والا پیاسا نہ رہے۔ حسین کے اصحاب و انصار بھوکے رہے، اب کوئی حسین کو یاد کرنے والا بھوکا نہ رہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ محبت میں اگر انسان کرتا ہے تو ایک دانہ 700 گنا ثواب دلائے گا۔ عزاداری میں جو بھی خرچ ہو رہا ہے، وہ آپ کی دولت ہو، وہ آپ کا وقت ہو، وہ آپ کی حاضری ہو، وہ آپ کا آنا ہو، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ عزاداری کے نام پہ کر رہے ہیں، محبت حسین میں کر رہے ہیں۔ اور ہم ہی نہیں کر رہے ہیں، رسول نے بھی کیا ہے۔ محبت حسین میں رسول کی کیفیت، کون ایسا نبی ہے جو غم حسین میں رویا نہیں ہے؟ کون ایسا ولی ہے جو غم حسین میں نہیں رویا ہے؟ آج کا زمانہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، پوچھو غم حسین میں کون کون رویا ہے؟ ازواج نبی روئی ہیں، اصحاب نبی روئے ہیں، نبی روئے ہیں۔ غم حسین میں رونا بڑی عظمت رکھتا ہے۔ دل پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں تب آنسو نکلتے ہیں، فکریں پاک ہوتی ہیں تب آنسو نکلتے ہیں، محبت ہوتی ہے تب آنسو نکلتے ہیں۔ یہ حسین کی یاد میں نکلا ہوا آنسو بڑی جزا رکھتا ہے۔ یہ لوگ کون روتا ہے، کس کے آنسو نکلتے ہیں؟ وہ جو صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہے، جو صراط مستقیم پہ ثابت قدم ہے۔ قارون اپنا خزانہ اگر بچانا چاہتا تو زکوٰۃ دے کر بچا سکتا تھا۔ جو خدا کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے یہی محفوظ سرمایہ ہے۔
اور یہ وہاں پہ کام آنے والا ہے جہاں پر آپ کچھ نہیں لے جا سکتے، خالی ہاتھ آئے ہیں خالی ہاتھ جائیں گے۔ وہاں اے ٹی ایم اور پے ٹی ایم بھی نہیں چلتا، وہاں کا پے ٹی ایم جو ہے ذکر حسین میں خرچ کر دو، وہاں سرمایہ محفوظ رہے گا۔ وہ چاہ رہا تھا ہم یہ اس طرح بچا لیں گے، اسے نہیں معلوم کہ جو دیتا وہی بچتا، اس نے جو ہے مخالفت کی۔ اور آج کے نادان مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں، قارون کی طرح تھوڑا سا پیسہ اپنے ہم فکروں کو دیتے ہیں کہ جا کے یہ کام کرو، ان کے خلاف بولو، ان کے خلاف بولو، ان کے خلاف بولو۔ قارون نے تھوڑی سی رقم دی، کہا جا کے موسیٰ کے خلاف بولو۔ آج دشمنان اہل بیت یہی رقم خرچ کر رہے ہیں، جاؤ عزاداروں کے خلاف بولو، عزاداری کے خلاف بولو، شیعوں کے خلاف بولو، کربلا کے خلاف بولو۔ جو جتنا بولتا جائے گا وہ اتنا غرق ہوتا جائے گا، جو جتنا کرتا جائے گا سر بلند ہوتا جائے گا۔ ایک صلوات پر محمد علیہ یہ عزاداری ہے، یہ حسین سے محبت ہے، یہ رسول اور آل رسول سے عقیدت ہے۔ قرآن نے انہی کی محبت کو اجر رسالت کہا ہے۔ جو جتنا ان سے محبت کرتا جائے گا وہ اتنا ہی بلند ہوتا چلا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے زائرین امام کا کیا مقام ہے؟ ہم تو یہاں سے بھی زیارت پڑھتے ہیں، لیکن جوش آتا ہے نا، جذبہ آتا ہے، مولا کب تک دور سے ہم سلام پڑھتے رہیں۔ دل چاہتا ہے کہ آپ کے روضے میں آ کر سلام پڑھیں، آپ کی بارگاہ میں آ کر سلام پڑھیں۔ وہ جذبہ، وہ حوصلہ، انسان کاروبار چھوڑ کے جا رہا ہے، کیوں؟ حسین کی محبت میں۔ وہ کربلا جانا چاہ رہا ہے، کیوں؟ حسین کا روضہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہاتھوں سے ذریعہ امام تو مس ہونا چاہیے، ہمارے لب جو ہے ذریعہ امام سے ٹچ تو ہونا چاہیے۔ ہم اس جگہ جانا چاہتے ہیں جہاں حسین نے کامیابی حاصل کی ہے، فتح حاصل کی ہے۔ ہم اس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں جہاں حسین نے دین کو بچایا ہے۔ ہم دیندار ہیں تو وہ جگہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں سے دین بچا ہے۔ ہم نمازی ہیں، اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں نماز کی عظمت بتلائی گئی ہے۔ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں، ہم اس جگہ کو دیکھنا چاہتے ہیں جہاں حسین نے اپنے ناظروں کو یاد کیا ہے۔ جانے والا عزادار، جانے والا زائر، ان چیزوں کو دیکھے میرے مولا نے کہاں یاد کیا ہے، اصغر کو لے کے کہاں کھڑے رہے، شیعوں کو کہاں یاد کیا، سجاد کا خیمہ کہاں ہے جہاں پر حسین نے اپنے بیٹے سے سلام کہلوایا تھا۔ جاؤ تو معرفت کے ساتھ جاؤ۔ اب کربلا جانا تو نماز ضرور ادا کرنا، نماز ضرور ادا کرنا۔ کربلا جنت ہے، جنت ہے، لیکن کوئی یہ نہ کہہ کے بہکا لے کہ جنت میں نماز نہیں ہے نا؟ ایسے لوگ ملے ہیں، ایسے نوجوان ملے، بھئی تم کربلا گئے، کہاں گئے؟ کہا نماز، کہا جنت میں کوئی نماز ہوتی ہے۔ بھئی اس کا مطلب ہے کہ تم وہاں جا کر بھی معرفت نہ مل سکی، وہ جگہ بڑی عظیم ہے۔ وہیں پر تو حسین نے اپنے اصحاب کے ساتھ نماز پڑھی تھی، میدان جنگ میں نماز پڑھی تھی۔ جانثاروں کو سلام کرو، اے سعید تم پہ ہمارا لاکھوں سلام، حسین نے تو تمہارے بھروسے جماعت قائم کی تھی، تیر تلوار تو تم روکو گے، حسین تو نماز پڑھا رہے ہیں۔ سب سے معتبر جگہ ہے کربلا، یہاں ہم نماز پڑھتے ہیں نا،
اگر مسجد میں آگے پڑھتے ہیں تو 1 رکعت کا ثواب 25 رکعت ہو جاتا ہے اگر آپ مسجد میں آگے پڑھ رہے ہیں۔ فرادہ پڑھ رہے ہیں، اگر فرادہ تو پڑھنی نہیں چاہیے اگر جماعت ہوتی ہے، اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں نماز تو اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، 1 رکعت 150 کا ثواب رکھتی ہے۔ اور اگر 9 بندے نماز جماعت میں حاضر ہیں تو اتنا ثواب ہے کہ خدا اپنے فرشتوں سے کہتا ہے بس لکھ لو جس نے جماعت میں شرکت کی ہے، اس کا کتنا دینے والے ہیں ہم نہیں اوپن کرتے۔ یعنی اتنا ہے کہ خدا نے بھی اتنا ظاہر نہیں کیا کہ کتنا دے رہے ہیں، کہا اگر یہ بندہ نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے اپنے علاقے کی مسجد میں اور 9 لوگ ہیں جماعت میں تو اتنا ثواب دوں گا کہ وہ ملائکہ جو بارشوں کے قطروں کو لکھ رہا ہے اسے بھی مجبور کر دوں گا کہ اتنا ہے تو لکھ نہ پائے گا۔ یہ نماز اگر ہم یہاں پڑھ رہے ہیں اتنا ہے، اگر یہی نماز کربلا میں جا کے پڑھ رہے ہیں تو 1 رکعت کی نماز 1000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے، 1000 حج کا ثواب ہے، 1000 عمرے کا ثواب ہے۔ اب وہی بدنصیب ہوگا جو کربلا جا کے بھی اتنا ثواب نہ لے سکے۔ حسین کی محبت، حسین کی معرفت اور حسینی جذبہ تمہیں باعمل بناتا ہے۔ محبت حسین میں جو ہمیں مل جائے گا وہ کہیں نہیں ملنے والا ہے۔ کربلا جو بھی جا رہا ہے محبت حسین میں ہے، وہاں نماز 1 رکعت نماز 1000 حج کا ثواب ہے۔ 1000 حج یعنی 1000 سال آپ کو لگیں گے 1000 حج کرنے میں۔ حج ہر مہینے نہیں ہوتا، ہر دن نہیں ہوتا، سال میں 1 مرتبہ ہوتا ہے۔ 1000 حج کا ثواب آپ کو کربلا میں نماز پڑھنے کا مل رہا ہے، یعنی محبت حسین میں آپ کو جو ہے 1 رکعت نماز کا 1000 حج ثواب مل رہا ہے۔ تو اتنا ثواب آپ کبھی بٹور سکتے تھے کہ کبھی اتنا ثواب حاصل کر سکتے تھے؟ وہاں جتنی نماز پڑھیں گے ساری نماز مقبول ہے، لہذا کربلا جائیں تو کربلائی بن کر آئیں، حسینی بن کر آئیں، خدا والا بن کر آئیں۔ وہاں جا رہے ہو زیارت میں تو پڑھتے قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، اس کو عملی جامہ پہناؤ نا۔ اے میرے مولا، آپ نے نماز قائم کیا، آپ نے امر بالمعروف کیا، آپ نے نہی عن المنکر کیا، تو آپ امام والے ہیں نا، آپ کی ذمہ داری نہیں؟ حسین تو چاہتے ہیں، یہ عزاداری کیا ہے؟ یہ حسین کا پیغام پہنچانا ہی تو ہے۔ یہ عزاداری کیا ہے؟ حسین کے مشن کو آگے بڑھانا ہی تو ہے۔ یہ اسیران کربلا نے جو ظلم و ستم برداشت کیے ہیں، اسیر ہوئے، قیدی ہوئے، بے ردا ہوئے، نامحرموں کے مجمع سے گئے، بازاروں سے گزارے گئے، یہ کیوں؟ یہ حسین کے پیغام کو پہنچانے کے لیے گئے ہیں۔ سید سجاد نے کیا نہیں پہنچایا؟ جناب زینب نے کیا نہیں پہنچایا؟ جناب سکینہ نے کیا نہیں پہنچایا؟ یہ اگر ہم تک پہنچا ہے تو ہم حقیقی عزادار، حقیقی حسینی، ہم میں بھی اس پیغام کو آگے پہنچانے کی ضرورت ہے۔ جیسے اہل حرم کو ستایا گیا، آج جیسے علماء حق کو ستایا جاتا ہے۔ پڑھ دو تھوڑا نماز کے متعلق، پڑھ دو تھوڑا امر بالمعروف کے متعلق، پڑھ دو نہی عن المنکر کے خلاف کے بارے میں، دیکھو کیسے کٹ ہوتا ہے، دیکھو کتنی مخالفتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ آنے والا عالم باعمل اپنی جگہ مطمئن ہے، جیسے سیدہ زینب مطمئن تھی، جیسے سید سجاد مطمئن تھے۔ لے چلو بازاروں سے، لیکن ہم حسین کا پیغام پہنچائیں گے۔ یہی آج علماء دین کر رہے ہیں، یہی آج عزادار کر رہے ہیں۔ نماز کا قائم کر آنا کتنا سخت امتحان ہے، لیکن نماز یاد رہے گی تو حسین کی قربانی یاد رہے گی۔ نماز پڑھو تو حسین یاد رہے گی۔
حسین نے بچایا۔ اور کتنی قربانی! ہم اور آپ نا جب کسی کو کچھ دیتے ہیں تو بڑی آسانی سے دے دیتے ہیں۔ بدرحمت تمام کرتا ہوں، میں مسائل کی منزل میں داخل ہو رہا ہوں۔ یہ احساس رہے یہ جو دین ہمارے پاس ہے یہ بڑا قیمتی ہے، اس کو بچانے کے لیے اصغر کا گلا چھدا ہے، اکبر کے سینے میں نیزے کی علی ٹوٹی ہے، عباس کے شانے جدا ہوئے ہیں، حسین کا لاشا پامال ہوا ہے، زینب جو ہے بے ردا ہوئی ہے، زینب کے بازوؤں میں رسن باندھی گئی ہے۔ یہ دین بڑا معتبر ہے، اس دین کو پہچانو، دیندار بنو، نمازی بنو، عزادار بنو، حسین کے مقصد میں شامل ہو۔ یہ دین بڑا آسان سے جو ہمیں مل گیا، ہم جب پانی پیتے ہیں کسی کو پانی دیتے ہیں تو یوں ہی دے دیتے ہیں۔ کوئی سکینہ کے دل سے پوچھے کہ جب بازاروں میں سکینہ کو پیاس لگی، کسی بیوی نے پانی بھیجوائے، سکینہ پیاسی لگ رہی بچی، یہ 4 سالہ بچی بڑی پیاسی لگ رہی ہے، کسی معظمہ نے پانی بھیجوایا، بچی کے ہاتھوں میں پانی آیا ہے، ارے یہ کب کی پیاسی ہے میں نہیں بتلا سکتا لیکن بہت پیاسی ہے۔ شیور نے بڑا پیاسا رکھا، جانوروں کو پانی پلایا ہے، سکینہ کے سامنے پانی پھینک دیا ہے لیکن سکینہ کو پانی نہیں پلایا۔ سکینہ بڑی پیاسی ہے، حسین کی چہیتی بیٹی ہے، 4 سالہ بچی ہے، پیاسی بچی، ارے یہ پیاس کا شکوہ کیا کرے؟ شاید جب سے چچا گئے ہو بچی نے پیاس کیا اظہار بھی نہ کیا ہوگا۔ جب بھی پیاس لگتی ہوگی تو چچا یاد آتا ہوگا، اکبر یاد آتے ہوں گے، اصغر پیاسے یاد آتے ہوں گے۔ سکینہ پیاسی ہے، ہاتھ میں جام آ گیا، ہاتھ میں پانی کا پیالہ آ گیا، بچی کو تو فوراً پی لینا چاہیے تھا نا، لیکن جیسے ہی پیالہ ہاتھ میں آیا فوراً بھیجنے والے نے کہا اے بچی میرے لیے کچھ دعائیں کر دے۔ اللہ اللہ، سکینہ کا امتحان، پانی ہاتھوں میں ہے، تشنگی ہے، دل چاہتا ہے فوراً پی لے، لیکن بھیجنے والے نے کہا میرے لیے کچھ دعائیں کر دے۔ زینب نے کہا بیٹی پہلے اس کے لیے دعا کر دو، خدا کسی سے یہ دعا نہ کروائے۔ ارے یتیمہ، سکینہ نے کیسے دعا کی؟ کہ پہلی دعا یہ ہے جیسے تو یتیم ہوئی ہے ایسے کوئی یتیم نہ ہو۔ سکینہ کے دل سے پوچھو کتنے بڑے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں۔ یہ دعا کرنا آسان نہیں ہے۔ جیسے میں یتیم ہوئی ہوں دنیا میں کوئی یتیم نہ ہو۔ لو بچی نے دعا کر دی، کہا میری دوسری دعا یہ ہے کہ ہمیں مدینہ جانا نصیب ہو، بس مدینے کا نام سننا تھا۔ زینب تڑپی، کبھی بھی مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہا مدینہ میں ہی تو میرا سب کچھ ہے، وہیں پہ نبی کا نواسا، وہیں پہ نبی کی نواسی۔ اب زینب سے برداشت نہ ہوا، کہا مدینہ جا کے کیا کرو گی؟ کہا بنی ہاشم کی خدمت کروں گی۔ کہا بنی ہاشم کو پہچانتی ہو؟ کہا کیسی باتیں کرتی ہیں، ارے ہم نے ان کی کنیزی میں دم بھرا ہے۔ ایک مرتبہ زینب سوال کرتی ہے وہاں جا کے کس سے ملو گی؟ وہ کہتی ہے مولا حسین سے، ان کی بہن زینب سے۔ عزادارو، سکینہ کیا دعا کرے؟ زینب بے چین ہوئی، اے ام حبیبہ تم نے
پہچانا وہ نیزے پہ سر حسین ہے، اور یہ تمہاری شہزادی زینب ہے جو امتحان دے کے آ رہی ہے، دین بچا کے آ رہی ہے، پیغام حسین پہنچا رہی ہے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الکافرین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کو توفیق عنایت فرما، زیادہ سے زیادہ عزاداری امام میں حصہ لے سکے، جہاں جہاں عزاداری مظلوم کربلا برپا ہو رہی، پروردگار سب کی عزاداری کو قبول فرما، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے روزی روزگار میں برکت عنایت فرما، تمام آفت و بلیات اور سماوی و جسمانی سے محفوظ فرما، ہر میدان میں کامیاب عزت آبرو نصیب فرما۔ جو زیارت امام پہ گئے ہیں، جو جا رہے ہیں، پروردگار سب کی حفاظت فرما، معرفت کے ساتھ وطن واپسی نصیب فرما، ظہور امام میں تعلیم فرما، ہم سب کو امام کے خادموں ناصروں میں اور وفاداروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ماتم حسین۔